دلچسپ گفتگو سن رہے ہیں اور ان کا نقطۂ نظر بھی جو ہے آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ مختلف موضوعات کے حوالے سے ان کی اپنا کیا نقطۂ نظر ہے، اپنی کیا سوچ ہے. تو آئیے بات کرتے ہیں. علی صاحب بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا، اور یقین کریں کہ وہ سوالات کا ایک پورا جو ہے نا ایک ریلا، ایک پورا طوفان جو ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے. مجھے یہ بتائیں، آپ نے ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ نظم کی بھی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ ساتھ ساتھ غزل کے حوالے سے آپ منٹو کو، یعنی افسانہ نگار جو ہے اس کی وہ گفتگو آپ کی جا رہی ہے. آپ نے منٹو پہ بات کی، غالب پہ بات کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ تو دو آپ نے بتا دیے کہ جو پسندیدہ ہے آپ کے، اور آپ ان کو ویلیو دیتے. نظم گو کے حوالے سے بتائیں آپ کہ آپ کا پسندیدہ نظم نگار کون ہے، اور کون اچھی نظم لکھ رہا ہے فی زمانہ، اور پہلے جو لکھی جا رہی. دیکھیں آپ نے ناصر کاظمی کا ذکر کیا اور تواتر اس کا ذکر ہوتا رہا. نظم گو کے حوالے سے جو کہ آپ کا اپنا فیلڈ ہے، اپنی صنف ہے. کافکا نے کہا تھا کہ مجھ پر بات نہ کریں، میری زندگی میں نہ بات کریں، جب میں مر جاؤں گا پھر. اس کا مدعا یہ تھا کہ اپنے عہد میں آپ کے ساتھ مثبت اور دونوں قسم کے تعصبات جڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ چپکی ہوئے ہوتے ہیں. وقت اس کو ہٹا دیتا ہے. یعنی کہ تخلیق کار ہمیشہ اپنے مرنے کے 15-20 برس کے بعد پھر سامنے آتا ہے. ویسے ماڈرنزم کو تو میں اقبال سے ہی شروع کرتا ہوں. ماڈرنزم کیا ہے؟ حیثیت یہ صرف نہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اقبال نے اتنی بڑی نظم لکھی تھی کہ راشد وغیرہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آزاد حیات اپنانے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ اقبال کی حیات میں تو اب لکھنا ہی ناممکن ہو گیا تھا. وہاں اس جگہ کون پہنچ سکتا؟ جس طرح اقبال غالب کو سے بچ کے نکلا، اسی طرح راشد بھی. اب راشد صاحب کو پڑھیں تو آپ کو کئی جگہ پر پتہ چلے گا کہ یہاں وہ اقبال سے کھسکا ہوا ہے، اقبال سے بھاگ رہا ہے، یا اقبال سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی وہ مد مقابل ایک سایہ اس پر تھا اقبال کا. ہوتا ہے ٹھیک ہے، ہم پر راشد میرا جی بھی اسی طرح یہاں بھی ہے، لیکن ہم نے بھی بچ کے نکلنا ہے. راشد صاحب کا پتہ چل جاتا ہے. کچھ لوگ جو اقبال نے پتہ نہیں چلتے دیا، غالب نے بھی نہیں پتہ چلتے دیا، حالانکہ وہ میر اس سے پہلے بہت بڑا شاعر ہے اور وہ مانتا بھی ہے، لیکن وہ اس نے سایہ نہیں پڑنے دیا، بچ کے نکل گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا جی کی جدید نظم میں جو وہ سرچشمہ سن، وہاں سے جو دھارا پھوٹا، وہاں سے جو ندی بنی، پھر وہ دریا، وہ مین اسٹریم. یعنی کہ منبع جو ہے، یا آج جو پوئٹری ہو رہی ہے، وہ لائن بریکنگ کے حوالے سے ہو، لینگویج کے حوالے سے ہو، یا موضوع کے حوالے سے ہو، وہ میرا جی سے لڑی جڑتی ہے چاپ. ہم اگر الٹا چلے نا، دریا کے ادھر جدھر سے آ رہا ہے دریا، الٹی سمجھ میں چلے تو ہم میرا جی تک پہنچے، نہ کہ راشد تک. اور پھر میرا جی کے پیچھے اقبال ہے، اور یہ ساری جدید نظم کا جو سہرا ہے وہ اقبال کے سارے جدید نظم صرف حیات جدید. اب نثری نظم کا رجحان شروع ہو گیا ہے، تو ہم کیا اس میں آزاد نظم والوں کو، میرا جی کو یا راشد کو یا مجید انصاری کو بھول جائیں گے؟ نہیں، ان کا اپنی تاریخ کے حصے میں اپنا کنٹریبیوشن ہے، جیسے غالب کا ہے، جیسے بھی کا ہے. اب انیس جو ہے وہ معمولی شاعر ہے، غیر معمولی شاعر. اقبال تک نہیں اتصال میر انیس. تو یہ ایک تو ہوتی ہے اجتماعی فضا، مجموعی فضا.
اس کو تاریخ بھی ہے، اپنے عہد کی جو اپنا عہد ہے وہ بھی متاثر کرتا ہے، اپنے عہد کا جارگن متاثر کرتا ہے، اپنے عہد کے سوالات متاثر کرتے ہیں. تو یہ مجھے میرا جی بھی پسند ہے. یہ میں نے تنقیدی بات کی. ویسے گرینڈر وائز جو ہے نا وہ مجھے راشد پسند ہے، اور شاید مجھ پر کہیں اثرات بھی کچھ نکات ڈھونڈے تو مل بھی جائیں گے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے میں نے کہا نا کہ بہتر کے پورے شعر اٹھا لیے غالب نے، لیکن غالب کی عظمت ہے وہ بہتر کے ترجمہ شدہ شعر کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ اپنی شخصیت وہ ایک پیر مغاں. ہاں بالکل. تو فیض صاحب ذرا ڈھیلے شاید، اور بڑا سوال نہیں ہے ان کے پاس، پوئٹک سینسیبلٹی ہے لیکن روایت سے زیادہ غزل کے ساتھ ان کی جا کے جڑتی ہے. لیکن ان کی بہت ساری نظمیں میں بہت پسند کرتا ہوں، لیکن ان کا کوئی تعصب بہت پائیدار نہیں ہے. لیکن یار یہ بھی ایک بات ہے کہ بعض اوقات حبیب جالب اور فیض صاحب ہیرو ہوتے ہیں اور باقی سارے زیرو ہو جاتے ہیں جب آمریت کے سامنے، جب جبر کے سامنے، جب تاریخ کے جبر کے سامنے، جب یہ عوام کی بات کرتے ہیں، جب حبیب جالب لاٹھیاں کھاتا ہے، جب وہ لاڑکانے چلو ورنہ کھانے چلو، پاؤں ننگی ہے بے نظیروں، سوری یعنی کہ اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، چاہے ذوالفقار بھٹو ہو، چاہے بے نظیر ہو، چاہے وہ ایوب خان کی امریت ہو. ایسے دستور کو، ایسے مشہور کو میں نہیں آج بھی زندہ ہے انڈیا میں زیادہ، اور پچھلے دنوں چلا تھا، اور پوری انڈیا میں یہ کون ہے بھائی. پھر فیض کا بھی اسی طرح. یعنی کہ یہ جو سیاسی پوئٹری ہے یا پہلے عصری صورتحال پر، عصری جبر کے خلاف، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، اس کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے معاشرے میں. اچھا اب یہاں ہم مان لیتے ہیں، میں یہ بات کہوں گا میں 90% مان لیں گے ہاں جی یہ بات تو ہے کہ جالب اور حبیب جالب اور فیض صاحب اور ساحل گرمی انہوں نے بغاوت کو سکھائی. اور یار جہاں اقبال کہتا ہے ایسی بات کیوں نہ مان لیتے. بات یہ ہے تاثر اقبال نے بھی تو للکارا ہے نا. ہاں صحیح ہے. اور پھر کہاں کس لیول پہ للکارا ہے؟ یہ تو عام پولیٹیکل لیول پہ ہے نا. انہوں نے جواب شکوہ جواب، وہ تو اس کی ڈائمینشن. اب آپ دیکھیے یہ ہے کہ ایک جو صحت مند ہماری سوسائٹی، اصل میں صحت مند سوسائٹی ہے ہماری سوسائٹی بھی پتہ نہیں ہے معاشرے ہجوم سا ہے ایک، ہم اس میں یقین کریں آپ کے جس معاشرے میں آپ اپنا تعارف ایز اے پوئٹ کرتے ہوئے شرمائیں، وہاں ایک شاعر کے لیے اور زیادہ ذلت کیا ہوگی یار. کیا آپ اپنا جو آپ کا سب سے بڑا تعارف ہے وہ آپ معاشرے میں نہیں کرا سکتے. اچھا تو کہنے کا جو میں آپ وہ بات کر رہے تھے، میں یہ یہاں تک تو میں نے بات کی کہ میں منیر نیازی تک تو مانتا ہوں کہ جو شعراء ہیں، میں نے پوری بک لکھی ہے ضیاء جلندری صاحب کا، طویل نظم کا آغاز جو ہوا ہے نا، جدید طویل نظم آزاد کے حوالے سے، وہ راشد صاحب سے بہت پہلے انہوں نے، یہ حسن تو بہت بعد میں. اگر راشد کی پہلی 2 کتابیں دیکھیں بہت کمزور ہیں، ان کا حوالہ بھی کم آتا ہے. ماں بعد جو کتابیں ان کی ہیں تو گما کا ممکن، اس میں لامساوی انسان، یہ بڑی کتابیں ہیں. اور یہ ضروری بھی نہیں ہوتا. شمس الرحمان فاروقی صاحب نے اپنا بیسٹ ورک جو اپنی صحیح سنا وہ بالکل آخری 20 سال میں بنائی. مثلا جو ان کا ناول ہے کئی چاند تھے سر آسمان، ان کا بہترین تعارف، لیکن اس سے ان کی یہ کہ باقی کام دبتے نہیں، ان کی تنقید نہیں دبتی. البتہ ان کی شاعری جو تھی پہلے وہ کسی بھی جگہ وہ پاؤں نہیں رکھ سکتی، کھڑی نہیں ہو سکتی کسی پر. اور اس بات کا کلک تھا انہیں لاشعوری طور، میں جیسے سمجھتا ہوں. میرے پاس دلیل یہ ہے کہ
تنقیدی طور پر تو وہ بڑے مضبوط تھے اور مدیر بھی بہت اعلیٰ تھے. شبخون نے حکمرانی کی ایک طویل عرصہ تک، ادھر وراق ہوتا تھا، دوسری طرف ادھر شبخون ہوتا تھا. تو پوری دنیا میں ان کی تنقید کا سکہ بھی اور ان کی عدالت کا سکہ مانا جاتا. لیکن ان کی شاعری جو تھی وہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. بہت سارے شعراء کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. خود آقا صاحب کی غزل آپ اٹھا کے دیکھیں، قاسمی صاحب کی شاعری تھی. مدیروں کے ساتھ ایک خاص مسئلہ ہوتا ہے. اچھا وہ پتہ نہیں اس اتنا بڑا نقاد وزیر آغا بھی اور شمس الرحمان فاروقی، وہ اپنی شاعری کے بارے میں ان کا زاویہ نظر کدھر یا ان کی نگاہ نقط و نظر کدھر؟ انتہائی یعنی پھسی سی شاعری شمس الرحمان فاروقی، کوئی نمائندہ شاعری نہیں ہے. یہ بات ان کو لاشعور میں کہیں کھٹک رہی تھی. پھر انہوں نے افسانے لکھے اور پہلے 3 افسانے غالباً 3 یا 4 شبخون میں چھپے فرضی نام سے کور ڈے. لیکن کسی نے پھر پہچان لیا کہ اس کے پردے میں تو شمس الرحمان فاروقی بول رہے، یا انہوں نے اپنے کسی دوست سے کہلوا دیا، ایکسپوز کروا دیا. ہوتا ہے نا ایک کوشچن ایسا بھی کروا دیا جاتا ہے بعض اوقات ساتھی سے جو اس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر انہوں نے افسانے اسوار کے جو افسانے ہیں مانے گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے ناول، انہوں نے جو تخلیقی ایک ان کے اندر خلا تھا اس کو کافی کیا جی میں کہتا ہوں کہ مہر لگا دی. یہی جانتے سریاست تخلیق ناول مرنے والا. اب مقابلے تو ناقدین کا کام ہے، اور ویسے میں موازنے کا قائل ہی نہیں. یہ بدعت ڈال گئے تھے وہ موازنہ 1902 کا. ایک کوئی موازنہ نہیں ہوتا کسی سے. بھائی وہ اپنی جگہ ایک ستارہ ہے، وہ اپنی جگہ ایک ستارہ ہے. دونوں یہ ہمارے یہاں اصل میں کمپیریزن کرنے کا ایک اوہ ہو بڑا بڑا نہیں. یار تم کیا کرتے ہو یار، وہ آپ کو اس طرح لطف اندوز ہو. مجھے ممکن ہے کوئی ایسا افسانہ، میں عبدالحی ایک افسانہ نگار ہے، بہت طویل ان کے 2 افسانے میں نے 40 صفحے کے. میں کہتا ہوں ایسا اثر نگار بڑا. لیکن وہ چونکہ گوشہ نشین آدمی ہے، بے پرواہ. مجھے ایک بات شاعر و ادیبوں کے یہاں اور بڑی عجیب لگتی ہے کہ ان کا کام یعنی دن ان کا شروع ہوتا ہے شاعری سے اور شاعری پر ہی ختم ہو جاتا ہے. اور یار دنیا میں اور بھی بہت کچھ، یہ نہیں کہ وہ میں یہ عبدالحی سے مجھے یاد ہے کہ ہمارے شعراء ایک بند کمرے میں قید ہیں، ایک خاص فضا میں قید رہتے ہیں. یہ نہیں کہ اگر آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا شاعر جو شاعری نہ کیا، اب کسی کا آمد بند بھی ہو جائے گی نا، اس پر بھی سوکھ جائیں گے. ہوتا ہے کبھی ہو جاتا ہے، تو پھر میں نے زندہ نہیں رہنا. تو اس کا میرے پاس تو ہے سولوشن کہ میں تو پہلے بھی داد اور واہ کی میں نے وہ جو تھی نا یعنی کہ جو داد اور داغ، ممتاز مفتی نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ تخلیقی آدمی کا کام مروب کرنا نہیں، مروب ہونا. بڑی بات. یہ دیکھیے تخلیقات کو یہ یہاں تو جناب اتھارٹی بن جاتا ہے. اچھا پھر اپنے ہی اشعار، گفتگو 10 منٹ ہوگی، 20 اشعار اپنے ڈال دیں حوالے کے. یار مجھے اس سے یاد آیا کہ میں نے یوں کہا تھا، او بھائی احساس کمتری سے نکلو بھی یار. اور حوالے کے لیے بھی اپنا ہی شعر، وہ اساتذہ کا نہیں کہوں، بلکہ شاید وہ گفتگو کا جو بناتے ہیں نا، ساری نیٹنگ کرتے ہیں اس گفتگو میں وہ اشعار ڈالنے کے لیے وہ گفتگو وہاں سے شروع کرتے ہیں نا. کیونکہ بہت سارے لوگ میں نے دیکھے 1973 میں جو گفتگو کرتے ہیں آج بھی وہی قائم ہے، 1 انچ نہیں آگے تھے. وہی سوالات، وہی بنے بنائے ایک قسم کے نا ایک پیٹرن سب وہی ہے، پیٹرن وہی کائنات ہے گفتگو کا. حالانکہ اب معاشرہ چینج ہو گیا ہے، کافی چیزیں چینج ہو گئی، اس کو بالکل یہ 2020 کے بعد تو چیزیں بہت زیادہ چینج ہو گئی. لیکن مجھے میں بھی اس میں شاید شامل ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم نے 2020 سے بھی کچھ نہیں سیکھا، ہی کچھ نہیں ہم نے نہیں سیکھا. ہم وہی کہ جیسے ہی 2020 کے اثرات کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم واپس اپنے
اپنی اسی ڈگر پہ پھر آ گئے ہیں، جو مثلاً وہ والا حساب ہے کہ اس کیلے کے چھلکے پہ سے نا ہم نے پھر سے پھسلنا پڑے گا، تو وہی حال ہے، ذرا سی چینج نظر نہیں آتی، وہ کہ کافی چیزیں چینج ہو گئی ہیں، منظرنامہ چینج ہو گیا، معاشیات چینج ہو گئی، لیکن نہیں ہمارے پاس کوئی فلاسفر نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس کوئی مفکر نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس ایون بدقسمتی یہ دیکھیں کہ اسلام کا کوئی ایسا پہلے مبلغ جو یورپ کو مخاطب کر سکے ہمارے پاس نہیں. گاندھی صاحب ہیں لیکن اب ان کا کیا ہینڈیکیپ ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اس کی جو فکر ہے وہ ریپرزینٹیبل ہے. یورپ کے لیے اس میں بڑی کشش ہے، یہ جو کیا آخر میرا مطلب آسودگی کیا، یہ آیا ہے جدید ایک آپ کہہ لیجیے آزمائش کہہ لیں، یا پہلے ایک طوفان کہہ لیں، یا آپ کہہ لیجیے ایک وبا جو یہ وائرس کی شکل میں آئی ہے کووڈ-19. اب سب سے زیادہ بحث امریکہ میں ہوتی ہے، تو ترقی کیا اس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ اگر آپ سروائیول کا جو آپ بنیادی مسئلہ سروائیول ہے، ہاں اگر ہم سروائیو ہی نہیں کر پاتے اور ایک وائرس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں چھوٹے سے، کی ترقی پسندی کدھر گئی ہو بات یہ کہ اس سے تو پھر وہ الٹا ہو گیا نا. الٹ ہو گیا، بات تو یہی کہہ رہے ہیں زندگی کہاں ہے، زندگی تو جو جس کے لیے آپ نے بہت بڑی سویلائزیشن ہے، بہت ترقی یافتہ ہے، بہت جدید معاشرہ ہے، تو پھر معاشرہ گھٹنے ٹیک دی اس نے. اسی طرح یعنی کہ یہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جنگل کا جو نظام ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ فطرت کے سب سے قریب جنگل کے حیوانات، جتنی تہذیب بنتی جائے گی، اتنا انسان کمزور ہوتا ہے، اتنا فطرت سے اس کا رشتہ ٹوٹتا جائے گا، اتنا ہی وہ حد سے زیادہ وہ ڈپریشن کا شکار. تو یہ ہماری ساری سوسائٹی آپ کا یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے، اور اب اس کے آگے بند بھی نہیں باندھا جا سکتا. ہمیں اتنے دھوکے دیے گئے ہیں پاکستان کے نام پر، اسلام کے نام پر، کشمیر کے نام پر. وہ کشمیری کہتے نا کشمیر بنے گا پاکستان، اور میں کہا یار اسی پاکستان جڑی سزا بھگتے ہیں تسی کتنے آ رہے ہو، آہو تسی کشمیر بناؤ. درست ہے. اچھا سر، یہ جو آپ کی بات کی ہے نا، یہ بات شاید اس طرح سے نہیں کی گئی. مثلا آپ کی میں نے پہلے بھی سید احمد خان کے حوالے سے گفتگو سنی، اور میں ویسے نہیں کہہ رہا، میں بڑا امپریس ہوا آپ کی اس گفتگو سے. مطلب آپ نے بڑی شارٹ، بڑی کم بات میں بہت بڑا میسج ہو، مطلب جو آپ نے جو عام لوگوں میں یا میں نے کتابیں پڑھی ہیں اس حوالے سے اس موضوع کو وہ چھیڑتے ہی نہیں ہیں. مطلب باقی ساری باتیں کریں گے، آپ سے زیادہ باتیں کریں گے، لیکن وہ جو کی پوائنٹ ہے، یہ چھپی پوائنٹ، چھپا ہوا جو ہوتا ہے نا، ایک مخفی میسج نکالنا ہے. اس سے ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا مذہبی اسکالر نہیں، جیسے پاپ جو ہے اپنا ایک میسج پوری دنیا کو دیتا ہے، اس میں ایک پاور ہے، اس کی ایک طاقت ہے، اس کا ایک روب دبدبہ ہے کہ جی یہ ویلنٹین سٹی سے یہ جاری ہوا ہے، چاہے وہ کوئی بھی بات ہے، ایک بات. لیکن ہماری تعداد دیکھیں، مسلمانوں کے ممالک کی پھر آبادی کی تعداد دیکھیں تو کوئی ایک ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے. جو خانہ کعبہ کی بات کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں نا، لیکن وہ تو ایک عمومی سی بات ہوتی ہے نا، اس میں کوئی جو بات آپ کر رہے ہیں جوہر نہیں ہے نا، وہ جوہر نہیں ہے. وہ تو آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ جی صاف رہا کریں، وہ کریں، یہ تو ایک جنرل بات نہیں، لیکن ایڈریس کر کے جو پوائنٹ آپ اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے سے اپنے غامدی صاحب کا حوالہ دیا، اور یہ بڑی قریبی بات ہے، اور یہ بہت بڑی کمی ہے. غامدی صاحب کا یہ ہے کہ وہ اپنے اثر کا دیکھیے، اپنا اثر ایک بڑی سچائی ہوتا ہے. جب اسپین میں مسلمان سرنگو ہو گئے تھے اور انہوں نے مفتی اعظم نے فتویٰ دے دیا تھا کہ آپ مسیحیت ظاہراً قبول کریں، پھر ایون سور بھی انہوں نے فتویٰ دکھایا کرے. پھر سپاہی جاتے تھے ان کے گھروں میں تلاشیں لیتے کہ سور پکا ہوا ہے، نہیں ہوتا تھا سلام.
پھر وہ بھی فتویٰ دے دیا کہ پکایا کرے، کھایا بھی کرے، سامنے بھی کھایا کرے، وہ اپنے سامنے کھلواتے تھے. بھائی بات یہ ہے قرآن میں خود جو ہے بھائی اگر آپ زندگی بچانے کے لیے کھا سکتے ہیں، یہ نہیں قرآن نے کوئی آپ پر ایسے ہی کر دیا. وہ حالات و واقعات کے مطابق بدلتا رہتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو جان زیادہ پیاری ہے، حالانکہ وہ تاریخ نے اپنا رخ بدلا نہیں، تاریخ کا دائرہ بدلنا بس میں نہیں ہوتا. آخر وہ سارے چن چن کر انہوں نے نا جازم بھرے اور چھوڑا جزیرے پر، وہیں نہیں مر کھپ گئے ہوں گے سارے. تو تاریخ کے سامنے انسان کوئی مان نہیں دے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ غامدی اپنے عہد، وہ اپنے عہد کی سچائی تھی نا. جب مفتی اعظم نے کہا تھا کہ اب سور کھا لیا آپ مسیحیت قبول کریں بظاہر کہ مسیحیت جھوٹ ہے. نہیں، اسلام تو کہتا ہے کہ یار ہم سارے مذاہب کی عزت کرتے ہیں، ہم سارے مذاہب کو مانتے ہیں. ہمیں کیا پتا مہاتما بدھ. میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں. میں نے ویسے ہی بات چھیڑ دی. میں کہا یار بائبل میں آپ کہتے ہو گئی ہے، یعنی کہ اس کے اندر ملاوٹ ہو گئی ہے، تبدیل ہو گئی ہے، اس کے اندر بہت کچھ ڈال دیے گئے اپنے پاس. ظاہر ہے کہ خود حضرت مسیح نے تو نہیں یہ لکھی. تو عہد نامہ قدیم میں بھی ہو گئی ہے، تو وہ حدیثوں میں بہت کچھ ہو گیا. میں کہا یار یہ سب کی کہانیاں 6000 سال ہو گئی، اس میں کچھ نہیں ہوا. مذہب اور ادب کے درمیان بہت بیچ میں، ادب میں مذہب کا ہونا ضروری نہیں، لیکن مذہب میں ادب ضرور ہوتا ہے. کیا قرآن پاک کے اندر جو یہ جمالیات ہیں یہ ادبی ہے نا، ڈومین ادب کا ہے نا. تو یہ جو پرانے جو ہے نا وید وغیرہ ہے، رگ وید میں بھی ہے غالباً، اور یہ اللہ خود کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون. ایک رسول کریم کی حدیث ہے کہ پہلی تخلیق قلم ہے. اس وقت جو زمانہ تھا وہ اوریچر کا تھا. اوریچر مین بولنے والی لٹریچر جو لکھا جائے، اوریچر جو بولا جائے. غزل و اوریچر کی ایک مثال ہے ہمارے پاس. اوریچر اور لٹریچر وہ کلام تھا، اول کلام تھا تو کلام ہی تھا. کن کیا تھا؟ ادب ہے نا، زبان ہے. زبان جو انسان ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، یہ بہت بڑی انسان کی ایجاد ہے. لوگ کہتے ہیں نا آگ ایجاد ہے. اگر انسان بولنا نہ جانتا ہو تو کچھ بھی ڈاکومنٹیشن ہوتی. اتنا علم پوری دنیا میں جو پھیلا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ اقبال کو بہت یعنی کہ اچھا شاعر، اعلیٰ شاعر، عظیم شاعر ماننے کے باوجود میں ان کے جو امت مسلمہ والا جو مسئلہ ہے نا، امت میں مسلمہ کہہ جاتا ہوں، مجھ پر اس پر ایمان ہی نہیں. امت مسلمہ کدھر سے امت مسلمہ؟ اقبال کا سب سے بڑا یہاں پر یہ ڈرا بیک ہے کہ جب یہ جو بنی لیگ آف نیشن کی ناکامی کے بعد جب یہ ادارہ بنا اقوام متحدہ، تو اس میں جو بنیادی جو ہے وہ تصور ہی اس میں امت مسلمہ کا نہیں ہے. یہ کلاسیکل تصور تھا اس زمانے میں ہوگا، اور وہ بھی مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا. سچی بات یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے اور مارتے رہے. آپ مجھے بتائیں نا، جنگ جمل اور جنگ صفین کتنی جلدی واقع ہو گئی تھی. دونوں نے خوب آپس میں مسلمان. لیکن بہرحال میں کہتا ہوں کہ خلفائے راشدین اور پھر پانچویں عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز، یہ مثالی تھے ہماری. اس کے علاوہ مسلمانوں کی ہیں. جی بالکل. اسلام کے بعد نہیں وہ روایت آئی، چل ہی نہیں سکی. وہ جمہوریت پر تھی. اچھا اب ہم جمہوریت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہمیں ملوکیت اصل میں عزیز ہے. ہم پر جو حکمران ہیں انہیں ملوکیت عزیز.
یا کوئی ڈیموکریٹ مائنڈ لیڈر ہے ہی نہیں، پیور ڈیموکریٹ مائنڈ خود بھی نہیں ہے سیاستدان میں. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو زیادہ تر یہاں پر ماشاء اللہ کا زمانہ گزرا اور یہ ان کے لیے اصل میں پرمان چڑھے، پھر ان کمپرومائز بھی کر کے آنا پڑتا ہے. اب بھی یہ جو سارا کوئی کچھ نہیں ہونا، حکومت ادھر ہی رہنی ہے جی ایس ٹی کی. یہ بھائی ابھی ہم اپنے معاشرے کو، پہلی بات تو ہمارے پاس تعلیم کیسی ہے، بلکہ ہمارا معیار گرا ہے، عوام کا شعور زیادہ ہے، سیاستدانوں کا شعور کم ہے. بڑی بدقسمتی، لیڈر کا شعور نہیں ہے، عوام کا شعور زیادہ ہے. تو یہ پھر ایسے حالات میں تو پھر اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کام ہو گئے. ناظرین، آپ نے علی محمد فرید صاحب کی بڑی دلچسپ گفتگو سنی ہے، بلکہ دلچسپ اور فکر انگیز گفتگو ہے. مثلا آپ ان کی گفتگو سے کئی پہلو جو ہے وہ سوچنے کے نکلتے ہیں، سمجھنے کے نکلتے ہیں، اور یہ تھاٹ پرووکنگ پوائنٹ پر گفتگو میں یہ کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا فکرہ چھوڑ دیتے ہیں